سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری 2217 نمبر پہ اور اسی طرح صحیح مسلم 2371 نمبر پہ موجود ہے۔ جب لوگوں نے ان کو آگ میں زندہ جلانے کی کوشش کی، معاملہ رفع دفع ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے خلیل کو سرخرو کیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ہم نے عراق کو چھوڑنا تھا، مصر پہنچنا تھا اور مصر سے ملک شام پہنچنا تھا۔ یہ تینوں سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے چلے اور مصر سے گزر ہونا تھا۔ کوئی ایسا شہر تھا، یہ ایسی جگہ تھی جہاں ایک ظالم بادشاہ تھا یا ایک ظالم کوئی بدماش رہتا تھا۔ حدیث کے اندر یہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہونا تھا۔ لوگوں نے جا کر بتایا کہ ایک مسافر ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون ہے جو بے انتہا خوبصورت ہے، اور وہ خاتون اس قابل ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے۔ اس مسافر کے ساتھ اس کا رہنا بنتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے طلب کیا، پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مقدس رشتہ بتایا کہ یہ میری ہمشیرہ ہے، میری بہن ہے۔ واپس آئے اور اپنے بیوی کو کہنے لگے، اس روبے زمین پر، اس علاقے میں ایک مسلمان میں ہوں اور دوسری تو مسلمہ ہے۔ میں پیغمبر ہوں، تو میری امتیہ ہے۔ میں نے اسے بہن کہا ہے، تم مجھے نہ جھٹلانا۔ جب تم سے سوال کرے تم نے اس کو یہی کہنا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کے کارندے موجود ہیں۔ سیدہ سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ ان کو اندر بھیجا، باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصلی بچھایا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا۔ یہ ابراہیم وہ ہے جس کو خلت کا درجہ ملا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوری دنیا میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک صرف 2 بندوں کو خلیل بنایا ہے، 2 شخصیات کو خلیل بنایا ہے۔ ایک کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اور دوسری ہستی کا نام حضرت محمد رسول اللہ خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ یہ صرف 2 ہستیاں ہیں، لیکن امتحان اس قدر بڑا، بے بسی اس قدر زیادی، بے نوائی اس قدر زیادہ کہ کسی کو جا کر یہ کہہ نہیں سکتے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مجھ سے میری بیوی چھینی جا رہی ہے، کوئی میری مدد ہی کر دے۔ لیکن ایک دروازہ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جب 100 دروازے بند ہوتے ہیں وہ دروازہ کھلتا ہے، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب بھی دستک دی جائے ہمیشہ اس دروازے سے وفاداری کا ثبوت ملتا ہے، ہمیشہ اس دروازے سے مدد کا ثبوت ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باہر نماز شروع کر دی۔ سیدہ جب اندر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، فقامت توضأ وتصلی۔ سیدہ اس بادشاہ سے کہنے لگی، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے تھے۔ کہنے لگا کر لو ادا۔ 2 رکعت نماز ادا کی اور ساتھ دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک۔ اے اللہ، جو بات میں کرنے جا رہی ہوں تو اس پر گواہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے میں تجھ پہ ایمان لائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنا پیغمبر، اپنے شوہر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بنا دیا ہے۔ اور تیسری بات،
وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، میں نے آج تک اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی ہے، تیرے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی۔ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، اے اللہ میرے اوپر کسی کافر کو مسلط نہ کرنا۔ آواز یار تھوڑی ہو گئی ہے، اور بتاؤ۔ میرے اوپر کسی کافر کو مسلط نہ کرنا۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ، جب اس نے یہ دعا کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ظالم بادشاہ پر ایسا شکنجہ کسا، اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ محسوس یہ ہوتا تھا کوئی ایسی طاقت جو سامنے نظر نہیں آ رہی، اس کمرے میں محسوس نہیں ہو رہی، اس طاقت نے اس کو بری طرح جکڑ لیا ہے اور وہ اس کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ جو ایسی طاقت ہے جس نے مجھے جکڑا ہوا ہے، میں اس سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی منت سماجت کی، مجھے معاف کیجیے، میں آپ کو کچھ نہیں کہنے والا، مگر میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس چیز سے مجھے نجات دے دیجیے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف رجوع کیا، ٹھیک ہے، اور عرض کرنے لگی اے اللہ اگر یہ مر گیا یہ قتل ہمارے کھاتے میں پڑ جائے گا، پہلے ہم ایک مصیبت کے اندر گرفتار ہیں، دوبارہ اس کے قتل کی شامت بھی ہمارے کھاتے میں پڑ جائے گی، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی پکڑ ختم کی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام وہیں پر موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ کافی دیر کا معاملہ چلتا رہا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ وہاں پہ 2 رکعت ادا کی اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے وہی 3 باتیں کہیں جو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس بادشاہ نے دوبارہ دست درازی کی، اس کا وہی انجام ہوا، اس نے پھر معافی مانگی، سیدہ سارہ نے پھر دعا کی، اسے رہائی مل گئی، تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا، سیدہ سارہ علیہ السلام سے اس نے پھر معافی مانگی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے رہائی دی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ بے انتہا مقدس خاتون ہے۔ اپنے درباریوں کو کہنے لگا کہ تم میرے پاس یہ کوئی ایسی شیطانی چیز لے کر آئے ہو جو مجھے بار بار جکڑ رہی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کوئی انسان نے لے کر آنا، کوئی عورت لے کر آنا، یہ تم میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ سیدہ سارہ علیہ السلام وہیں پر موجود ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ تم یہ بڑی معزز خاتون ہے، اس کو تحفے کے اندر ایک لونڈی دو جو پوری زندگی اس کی خدمت گزار بن کے زندگی گزارے۔ باہر نکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلی بچھائے ہوئے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے مناجات ہو رہی ہے، اے اللہ کبھی کسی موقع پہ تو نے تنہا نہیں چھوڑا، کبھی کسی جگہ پہ یار و مددگار نہیں چھوڑا، تو وہ ہے، پوری قوم مجھے زندہ جلانے کی کوشش کر چکی ہے مگر میرا ایک بال بھی نہیں جل پایا، اللہ تو نے ہر لمحہ میری مدد کی، ہر قدم پہ تو نے میری دستگیری کی، آج اگر تو نے مدد نہ کی تو میں کس دروازے پر جاؤں گا؟ اسی دورانیے میں سیدہ سارہ علیہ السلام باہر نکلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بھائی ہم کیا بنا؟ کہنے لگی اللہ ذوالجلال والاکرام نے توقعات سے بھی زیادہ سرخرو فرما دیا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ قصہ کیا سنایا اور کہا یہ جو تمہارے ساتھ لونڈی ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بادشاہ نے مجھے میری خدمت کے لیے یہ لونڈی دی ہے، اور بعد میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اب یہ دیکھیے واقعہ
بڑا ہی مشکل، بظاہر بڑا تاریک ہے اس کا، ظاہری طور پر بے انتہا پریشانی ہے، لیکن اس واقعے کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بہت بڑا راز رکھا ہوا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو پہلے بیٹے عطا فرمائے، اسی لونڈی سے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ اس کے انتظامات ہیں، اس نے سب کچھ مینج کیا ہوا ہے کہ کس بندے کو میں نے کیا چیز دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے اور کس جگہ پہ دینی ہے۔ اس آزمائش پہ مبتلا کر کے میں نے اس کے لیے خیر اور خوشی کی کون سی بات لے کر آنی ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام جانتے ہیں۔ انسان کی نگاہ اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس واقعے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ نہیں جانتے، سیدہ سارہ بھی نہیں جانتی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو لونڈی دی، دونوں میاں بیوی کو، اسی کے بطن سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جلیل القدر رسول پیدا کیے، اور وہ جلیل القدر رسول کون ہے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔